نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چونکہ رمضان آ رہا ہے چند چیزیں میں آپ سے تھوڑی دیر میں ذکر کروں گی، باقی آپ پچھلے سالوں کے لیکچرز دوبارہ سن کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن چند ایک یاد دہانیاں. کسی کی شادی ہو، کوئی فوت ہو جائے، کوئی سفر ہو، ایون روزمرہ زندگی میں بھی ہم جیسے کھانا پکانا ہے یا کسی نے آنا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. اور جو شخص تیاری کرتا ہے وہ اس وقت کے یا موقع کے آنے سے پہلے پھر اپنا کام آسان طریقے سے کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور اگر کوئی پلاننگ نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، ہیپ ہیزرڈ کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی. رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بہترین طریقے سے انسان اپنے جسم، اپنی روح، اپنے دل کی تطہیر کر سکتا ہے، یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے. وہ تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ایک ذریعہ بنایا اللہ نے دلوں کی صفائی کا، روح کی صفائی کا، ہماری تربیت کا اور ہمیں تقویٰ دینے کا. تو ہمارا ٹارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اب تقویٰ کے حصول کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں. توبہ اور استغفار ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں. نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں اور آپ نیکیاں نہ کر سکیں. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. اگرچہ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہیں یا رب تو ہمیں معاف کر دے، تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائیں اور ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں، بہترین طریقے سے تلاوت کریں، بہترین دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے. تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں، اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہوں. تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں، توبہ کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دوڑ لگ جائے. ٹھیک ہے، اور کہیں رکاوٹ نہ آئے. رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار، سچی توبہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب اللہ کے حضور توبہ کر لو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں. دن میں 100 بار. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دعا کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ دعائیں کرنا. خاص دعا کیا ہوگی رمضان کے آنے سے پہلے؟ کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصروفیت سے محفوظ رکھنا، تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پہ کر سکیں. کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آ جائے، کوئی اچانک حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو کہ جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی، اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سب طرح کا طرح رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ 6 ماہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر. اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے اور رمضان کے بعد اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لیں، ہماری رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں. تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہے. ہر ایک کسی نہ کسی کو ضرور جانتا ہوگا جس کی اس سال میں ڈیتھ ہوئی.
آپ کے عزیز قریب ترین پیارے. ہمیں نہیں معلوم ہم دنیا سے کب چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں، اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لے. تیسری چیز، اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا، اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا، کیونکہ رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے، جون میں آ رہا ہے، عین گرمی کی شدت کا مہینہ. تو اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے کی خبر سے پریشان بھی ہوتے ہیں دل میں، بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس لگے گی، کاموں کا کیا ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، ویسا کیسے ہوگا. لیکن آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو آگے کا خوف نہیں کریں، پیچھے کے تجربے سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے سب کرا دیا تھا، لاسٹ ایئر بھی کرا دیا تھا، اس سال بھی اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. تو اس لیے خوشی سے رمضان کا استقبال کریں، اور اس کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی، اور جب کوالٹی اچھی ہوگی تو پھر اجر بھی زیادہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان جو ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں اور تجربہ کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں ہی ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جس چیز پر اللہ نے خوش ہونے کے لیے کہا وہ موقع آ رہا ہے خوش ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، کہ قرآن پڑھنے کا، سننے کا، غور و فکر کا، یاد کرنے کا، تلاوت کرنے کا اور زیادہ ہمیں موقع ملے گا. پھر اسی طرح چوتھی چیز، رمضان سے پہلے پچھلے روزے قضا کر لیں، کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فریضہ بھی پورا ہو جانا چاہیے، اگلے سال کے لیے نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی. یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا کہ ان کے قضا روزے پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ میک شور کرتی کہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. تو شعبان میں پچھلے جو بھی منسز وغیرہ کی وجہ سے یا بچوں کی پیدائش کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوں وہ اپنے پورے کر لیں، کیونکہ شعبان میں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. تو اس میں اگر قضا روزے رکھ لیے جائیں یا نفلی روزے رکھ لیے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شعبان میں روزے رکھنے کی حرص سے یا توجہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے. جیسے حج پہ جاتے ہوئے ہم اپنے قرضے چکاتے ہیں نا، تو اسی طرح رمضان آنے سے پہلے بھی اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے. پانچویں چیز، رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں، خوب جانیں، روزوں کے احکام کا پتہ چلائیں، رمضان کی فضیلت کا پتہ چلائیں. اس کے لیے بہترین کتاب ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. وہ کتاب آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، ہر شخص کے پاس اپنا پرسنل نسخہ ہونا چاہیے، اور اس میں پورے رمضان سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جمع کر لیا گیا ہے. ان کو چاہے آپ نے پچھلے سال پڑھا ہو، اس سال پھر دوبارہ پڑھیں. کیوں دوبارہ؟ تاکہ ساری چیزیں تازہ ہو جائیں اور کوئی چیز رہ نہ جائے. جیسے ایک طالب علم امتحان دیتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، آخر یعنی ساری رات بھی پڑھتا ہے، سارا سال بھی پڑھتا ہے، لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ اندر جانے سے پہلے، انٹر ہونے سے پہلے ایگزامینیشن ہال میں دوبارہ موٹی موٹی باتیں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہے تاکہ کوئی چیز بھولے نہ. تو ہم بھی کچھ بھولے نہ اور ہر چیز اچھے طریقے سے کر سکے، اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے. اس کتاب کی خاص خصوصیت یہ کہ اس میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، احادیث بیان کرنے کے بعد یہ کہ کرنا کیا کیا چاہیے. چھٹی چیز، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نپٹا لیں. کون سے کام؟ مثلا شاپنگ، گروسری سے متعلق،
اپنا راشن دال چاول اکٹھے کر لیں، خاص طور پر بیسن وغیرہ جو آپ نے پکوڑے بنانے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارے یہاں رمضان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ کہ اس سے ہم اپنے لیے بڑی مشکل کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ کھانے میں تو مزہ آتا ہے لیکن اس کے بعد پیاس کا دور شروع ہوتا ہے جو روزے سے پہلے ہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. پھر جب ہم طالوت کی فوج کی طرح زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو پھر تراویح پڑھنے کے لیے ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسے کھانے تیار کریں، ہم خواتین خانہ ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے جن جن کا روزہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ان سب کو ہم ہیلدی فوڈ کھلائیں تاکہ ان کا روزہ بھی اچھا گزرے اور ہم بھی سست نہ پڑے. تو یعنی ہر طرح کی تیاری، عید کے کپڑے بنا لیں، صفائی وغیرہ کر لیں، اور جو کام آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہیں مختلف عبادتوں میں ان کو پہلے سے ہی نپٹا لیں. ساتویں چیز، گھر والوں کو، دوستوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو رمضان کے احکام بتائیں. یعنی اگر آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں، خاص طور پر درس دینا جانتی ہیں، تو اپنے قریبی حلقوں میں کچھ نہ کچھ اس کی تعلیم دیں. یعنی اپنے گھر میں خاص طور پر اپنے بچوں کو لے کر کیا کریں، وہ کتاب ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھیں، ان کو احکام بتائیں. اور باقی لوگوں کو آپ کتابیں دے سکتے ہیں، جیسے یہاں پر اجازت نہیں ہے اور گھر میں درس کرنے کی، تو ایسا کام نہ کریں جو لا آف لینڈ کے خلاف ہو. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کتابیں دے سکتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے خود پڑھ کے، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ کے اس کی دہرائی کر لیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح رمضان اور رمضان سے متعلقہ اور جتنی بھی کتابیں ہوں، یعنی یہ شہر رمضان کے علاوہ دعاؤں کی کتابیں جیسے قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یا کنستین ہے، دعا کیجئے کتاب ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات سے متعلق بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ سے متعلق یا باقی جو بھی چیزیں ہیں آپ کے کرنے کی، ان سے متعلق کتابیں خاص طور پر خرید کر خود بھی پڑھیں، دوستوں کو بھی دیں، اور مسجدوں کے مثلا امام یا ایسے لوگ جو کمیونٹی میں کام کرتے ہیں ان کو بھی بطور تحفہ دیں، تاکہ وہ لوگ پڑھ کر پھر آگے لوگوں کو بتا سکیں. کیونکہ بعض اوقات ان لوگوں کو، یہاں کی بات میں نہیں کر رہی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بیک ہوم انڈیا پاکستان وغیرہ میں عموماً بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو امام ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں بس. تو حافظ، ان کو قرآن تو پورا زبانی یاد ہوتا ہے لیکن مسائل وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا. پھر لوگ رمضان کے مہینے میں آ کے طرح طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بتا نہیں پاتے، یا بعض اوقات یعنی کہ درست رہنمائی نہیں ہو سکتی. تو ایسی جگہوں پر کتابیں پہنچانے کا اہتمام کریں. یہ صدقہ جاریہ کی بہترین قسم ہوگی. جو بھی پڑھے گا یا آپ کی کتاب سے سنے گا، وہ جو عمل کرے گا وہ سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اس کے علاوہ بھی راشن وغیرہ کی تقسیم کریں، یعنی غریبوں میں کھانا وغیرہ، اگر یا تو رمضان میں روزانہ افطاری بھیجنے کا اگر آپ اہتمام کر سکتی ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو سوکھا راشن جو ہے وہ آپ غریبوں میں بانٹیں. اور اگر آپ کے نزدیک کوئی غریب نہیں رہتا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے حصے کا یعنی کہ کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ آگے غریبوں میں راشن دیں، کیونکہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. تو اس میں انسان کو صدقہ خیرات بھی خوب کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان شروع ہوگا تو صدقہ کریں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آدھا رمضان گزر جاتا ہے اور ان تک چیز نہیں پہنچتی. تو اگر آپ ان کو کپڑا دینا چاہتے ہیں یا راشن دینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام بھی شعبان میں ہی نمٹانے کی کوشش کریں. وہ کھائیں گے جب رمضان میں تو ثواب مل جائے گا نا، یا پہنیں گے رمضان میں تو ثواب مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شعبان کے مہینے میں اگر ہو سکے تو نفلی روزے وغیرہ رکھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہمیں لگتا کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور جب چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ رکھیں گے نہیں. اور میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. یعنی شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ نے کبھی اتنے روزے نہیں رکھے. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں.
یعنی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو اس سے شعبان کے روزوں کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے، کہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تو شعبان میں آپ سنت روزے رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، جو ایسے ہی ہے جیسے فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 10ویں چیز ہے قرآن کی تلاوت. شعبان میں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت عام مہینوں سے زیادہ. میک شور کہ اگر جتنی آپ روزانہ روٹین میں کرتے ہیں اس کو بڑھا لیجئے لازمی طور پر. سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو قراءت کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ شہر القراءہ، قراءت کا مہینہ، اس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے. عامر ابن وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتے. تو بہت سے لوگ شعبان کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں. وہ رمضان کو تو لک فارورڈ کرتے ہیں، اس کی تو تیاری کرتے رہتے ہیں، اور مادی تیاری تو کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں خرید لیں، کپڑے خرید لیں، عید کے کپڑے سلوا لیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن اور نفلی روزوں سے. ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے. رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے کہ ہوا چلتی ہے پہلے. شعبان کی مثال بادلوں جیسی ہے کہ پہلے ہوا چلتی پھر بادل آ جاتے ہیں، اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے. اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کھیتی کیسے کاٹے گا؟ گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے اگر آپ نے تیاری ہی نہیں کی، پلاننگ ہی نہیں کی، تو جب کام سر پہ پڑے گا تو اس وقت آپ وہ کام اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے، رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.